بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 9 رجب 1446 ہجری مطابق 10 جنوری 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد۔ پہلا مضمون ہے ذکر و دعا، صبح و شام کے اذکار کی اہمیت۔ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار پر بڑا زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان اذکار کی پابندی فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی ان کی پابندی کی تلقین کرتے تھے۔ افسوس کہ آج ہم اس کی طرف سے کافی غافل ہیں۔ ان اذکار کے کافی فائدے ہیں، جیسے اللہ سے تعلق کی مضبوطی۔ ان اذکار کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی صبح و شام اللہ کو یاد کرنے میں گزرنے لگے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ کتنا مضبوط ہوگا۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہزاروں لاکھوں نعمتیں دے رکھی ہیں، ان سب کا شکر ادا کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر کوئی شخص صبح و شام ان اذکار کی پابندی کر لے تو امید ہے کہ ایسے شخص کو شکر گزار بندوں میں شامل کیا جائے گا۔ جو شخص ان اذکار کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ اور فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اذکار کو پڑھنے والا جنات و شیاطین اور زہریلے جانوروں سے کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جو شخص ان اذکار کی پابندی کرتا ہے اس کا دل وسوسوں غلط خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطان ایسے شخص کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈال پاتا۔ اگر کوئی شخص ان اذکار کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اسے یہ احساس و یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، فانی ہے، اس لیے وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا اور ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھتا ہے۔ یہ اذکار انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کرتے ہیں۔ ایسا شخص غافل نہیں رہ سکتا، بلکہ اسے ہر وقت آخرت کی فکر رہتی ہے اور وہ اپنی آخرت بنانے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ایسے شخص میں نیک عمل کا شوق پروان چڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص صبح و شام پابندی سے اذکار پڑھے گا اس کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوگا۔ اسی طرح جو شخص ان اذکار کو پڑھتا ہے وہ گویا کفر و شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس دنیا کو بنانے اور چلانے والا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ ان اذکار کی پابندی کرتا ہے۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جس اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے۔ ان اذکار کو پڑھنے والا خود کو ایک بے بس بندہ سمجھتا ہے۔ اسے یہ احساس رہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نظر کرم کا محتاج ہے۔ اس کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، وہ اپنے دم پر ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے اللہ کی مدد اور اس کے کرم کی ضرورت ہے۔ اسی احساس کے ساتھ وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے شخص کا کام بڑا سسٹمیٹک، منظم، مرتب ہوتا ہے۔ وہ اپنے دن اور رات کو ایک نظام اور سسٹم کے ساتھ گزارتا ہے۔ اسے معلوم رہتا ہے کہ مجھے صبح یہ اذکار پڑھنے ہیں تو جلدی اٹھنا ہوگا، دیگر ضروریات سے فارغ ہو کر ذکر و اذکار میں لگنا پڑے گا۔ ایسے ہی اسے دن میں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اپنے کام کاج نپٹا کر شام کے اذکار پڑھنے ہیں۔ اس طرح اس کی زندگی مرتب و منظم ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص سستی، تھکان، ڈپریشن، ٹینشن جیسے دسیوں برائیوں، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسا شخص گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے صبح و شام کو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کا ذکر کرنا ہے، تو وہ بھلا وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ یہ اذکار انسان کی مغفرت، بخشش اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام مسنون دعاؤں کا اور اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا مضمون ہے درس حدیث، کہ کسی کو اس کے گناہ پر عار دلانا، شرمندہ کرنا۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله، ترمذی 2505۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے تو وہ عار دلانے والا مرنے سے پہلے خود بھی اس گناہ میں مبتلا ہو کر رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ گناہ مراد ہے جس سے اس شخص نے توبہ کر لیا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک سماجی مرض کی طرف اشارہ کیا ہے
اور اس کی خطرناکی کو بیان کیا ہے کہ ہمارے سماج میں اگر کسی سے کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جائے اور لوگوں کو معلوم چل جائے تو لوگ بہانے سے اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جس شخص سے گناہ ہوا ہے اسے عار دلاتے رہتے ہیں، شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات کہی کہ جو دوسرے کے گناہوں پر اسے عار دلاتے ہیں وہ خود بھی اپنی موت سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہو کر رہتے ہیں۔ دراصل اسلام کا مزاج یہ ہے کہ گناہوں کو دبایا جائے، چھپایا جائے، گناہ کا بار بار ذکر کرنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ایک شخص سے کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا تو اسے اچھالنا، اس کا ڈھنڈورا پیٹنا، اسے ہوا دینا، یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح اسلام نے ہر مسلمان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، کسی گناہ کے بہانے سے کسی کی بے عزتی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ جس شخص سے گناہ ہوا اس نے توبہ کر لی تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو بے عزت کرنے والے؟ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر چکا ہو، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی کو عار دلائیں، کسی کو شرمندہ کریں، کسی کو طعنہ ماریں؟ یاد رہے کہ اسلام میں توبہ کا بہت بلند مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی توبہ کر چکا ہو پھر بھی اسے طعنہ دیا جائے تو یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت پر سوال اٹھانے جیسا ہے۔ ایک اہم بات اور یہ بھی ہے کہ کسی کو اس کے گناہوں پر عار دلانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عار دلانے والا خود کو بے گناہ، اچھا اور اعلیٰ سمجھتا ہے، جو غرور و تکبر کی علامت ہے۔ یہ ایک سچے مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اپنے عیب نہ دیکھنا، دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، ان کا ڈھنڈورا پیٹنا اسلامی شان اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھائی گئی کہ اگر ایک شخص کسی گناہ سے بچا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے تو گناہ سے محفوظ شخص یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے بلکہ اسے اللہ کا فضل سمجھے کہ اس نے اسے گناہ سے بچا رکھا ہے۔ اب اگر وہ شخص دوسرے کے اس کے گناہ پر عار دلا رہا ہے تو گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے دم سے گناہوں سے بچا ہوا ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دے گا کہ اسی گناہ میں وہ مبتلا ہو کر رہے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دوسروں کے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، مگر اصلاح کے نام پر کسی کو ذلیل کرنا، طعنہ مارنا، اس کی سابقہ غلطیوں پر عار دلانا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اسلام دوسروں کی اصلاح پر زور دیتا ہے، لیکن یہ عمل محبت، حکمت اور نرمی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے تنہائی میں سمجھایا جائے تاکہ وہ شرمندگی سے محفوظ رہے۔ تیسرا مضمون اصلاحیات۔ گھر والوں کو دین کا پابند بنائیے۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ گھر کی اصلاح کے سلسلے میں ہمارے یہاں صحیح توجہ نہیں پائی جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ بال بچوں کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر دی جائیں، اور بس کچھ لوگ اس سے آگے سوچتے ہیں بس اتنا کہ ہمارے بچے کوئی اچھی سی ڈگری حاصل کر لے تاکہ انہیں ایک اچھی سی جاب مل جائے۔ یقیناً یہ سوچ بھی اچھی ہے، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے، لیکن ذرا اور سوچئے کہ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری صرف اتنی سی ہے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے، ان کے اخلاق و عادات کی اصلاح کے بارے میں سوچا جائے، ان کے اعمال و عبادات پر نظر رکھی جائے، ان کے ایمان و عقیدے کی درستگی و پختگی کا خیال رکھا جائے؟ ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم نگاہ میں رکھیں کہ گھر کے لوگوں نے نماز پڑھی یا نہیں، وہ گناہ کے کام تو نہیں کر رہے ہیں، وہ موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، وہ نشے والی کوئی چیز استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، ان کا کسی غلط آدمی سے دوستی تو نہیں ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے؟ اگر ہماری غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے ہمارے بچے اور گھر کے دوسرے افراد دین سے دور ہو رہے ہیں، یا ان کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، یا اعمال و عبادات میں وہ کوتاہی کر رہے ہیں، یا ان کے اخلاق و عادات میں بگاڑ آ رہا ہے، تو یاد رکھیے ان کے گناہ میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے، وہیں اس کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بال بچوں اور ماتحت لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ڈراتے رہو۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 570۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ کو اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی، آپ ان کو نماز کے لیے بیدار کرتے، انہیں آخرت کی یاد دلاتے رہتے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر فکر ہونی چاہیے۔ گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ مسائل: کب تک سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ اگر کسی شخص پر سجدہ سہو واجب تھا لیکن اس نے سلام پھیر دیا، سجدہ سہو کرنا اسے یاد نہ رہا،
تو اگر اسے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے قبلے کی طرف سے سینہ پھیرے بغیر اور نماز کے خلاف کوئی عمل کیے بنا ہی یاد آ جائے تو بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو کر لے، اس کا سجدہ سہو ہو جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر سجدہ سہو یاد ہی نہیں آیا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔